بالکل پہنچ رہی ہے صدر اجلاس استاذ محترم پروفیسر سید سجاد حسین صاحب، مقالہ نگار حضرات اور ڈاکٹر تمیم احمد قاسمی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مقالے کا عنوان، جس کی میں اب تلخیص پیش کر رہا ہوں، اس کا عنوان ہے حضرت مولانا سید شاہ صبغت اللہ بختیاری کی علمی و ادبی خدمات کا مختصر جائزہ۔ حضرت مولانا سید شاہ صبغت اللہ بختیاری رائے چوٹی میں 1910 میں ایک نجیب الطرفین خانوادہ سادات میں پیدا ہوئے، جس کا شجرہ نسب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے ملتا ہے۔ ان کے والد ماجد مولانا سید ندیم اللہ بختیاری دارالعلوم لطیفیہ ویلور اور جامعہ نظامیہ حیدرآباد کے تعلیم یافتہ تھے۔ انہوں نے ندوۃ العلماء لکھنؤ میں علامہ شبلی نعمانی، علامہ سید عبدالحی حسن ندوی، مولانا محمد فاروق چریا کوٹی وغیرہ سے شرف تلمذ حاصل کیا۔ ان کے علاوہ مولانا حفیظ اللہ معقولی اور مولانا محمد نذیر حسین دہلوی کے شاگرد علامہ سید امیر علی ملیح آبادی سے فرنگی محل کے قیام کے دوران استفادہ کیا تھا۔ انہوں نے حیدرآباد کے علاوہ مالیگاؤں اور اورنگ آباد میں بھی تدریسی خدمات انجام دیں۔ اورنگ آباد میں ان کے تلامذہ میں مولانا سید ابوالعلا مودودی بھی شامل تھے۔ وہ جامعہ نظامیہ حیدرآباد دکن میں مجلس اشاعت العلوم کے ناظم تھے۔ مولانا شاہ انوار اللہ فاروقی بانی جامعہ نظامیہ کے شاگرد رشید اور معتمد خاص رہے۔ مجلس اشاعت العلوم حیدرآباد سے ان کی نگرانی میں کئی اہم کتابیں شائع ہوئیں۔ ان کی تصانیف میں مرقات الصرف، مرقات النحو، مرقات الادب، دروس من التاریخ الاسلامی وغیرہ اشاعت العلوم سے شائع ہو چکی ہیں۔ یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ بر صغیر کا پہلا عربی مجلہ الادیب بھی انہی کی ادارت میں شائع ہوا تھا۔ مولانا سید شاہ صبغت اللہ بختیاری کے والد سید ندیم اللہ بختیاری کا جب عین عالم شباب میں انتقال ہو گیا تو ان کے دادا مولانا حکیم سید شاہ علیم اللہ بختیاری نے ان کی سرپرستی فرمائی، جو دارالعلوم لطیفیہ کے عالم تھے اور وہاں ایک عرصے تک تدریسی خدمات بھی انجام دے چکے تھے۔ انہوں نے اپنے حفید سعید مولانا سید شاہ صبغت اللہ بختیاری کی ابتدائی تعلیم و تربیت کا گھر پر انتظام کیا۔ نیز ان کی تعلیم میں ان کے نانا مولانا سید شاہ عبد القادر حسنی قاضی شہر رائے چوٹی نے بھی دلچسپی لی اور کئی کتابیں پڑھائیں۔ اس طرح مولانا سید شاہ صبغت اللہ بختیاری نے ابتدائی تعلیم اور خاندانی تربیت کے بعد علوم دینیہ و علوم ادبیہ کے حصول کے لیے جامعہ نظامیہ حیدرآباد دکن کا رخ کیا اور وہاں 6 سال علوم و فنون کا اکتساب کیا۔ خاص طور پر جامعہ نظامیہ میں علامہ ابو الوفا افغانی سے عربی ادب اور علوم ادبیہ کی تحصیل کی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے جامعہ اسلامیہ دارالعلوم دیوبند کا رخ کیا۔ دیوبند میں بھی انہوں نے 6 سال قیام کیا۔ اس مدت میں آپ نے علوم عقلیہ و نقلیہ میں مہارت تامہ پیدا کی۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی سے دور حدیث کی تکمیل کی اور حضرت مولانا اعزاز علی دیوبندی شیخ الادب سے ادبیات میں کمال حاصل کیا۔ بعد ازاں علوم قرآنیہ کی تکمیل و تحصیل کے لیے حضرت مولانا سید احمد علی لاہوری راشدی کے یہاں مدرسہ قاسم العلوم لاہور میں تفسیر قرآن کے کورس میں داخلہ لیا۔ دروس قرآنی میں شرکت کر کے علماء کرام کے لیے مخصوص نصاب کی تکمیل کے بعد سند فراغت حاصل کی۔ دیوبند اور لاہور دونوں مقامات پر حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی ان کے رفیق درس رہے۔ لاہور کے قیام کے دوران علامہ اقبال سے بھی ملاقاتیں رہیں۔ علوم و فنون کی تکمیل کے بعد حضرت مولانا سید شاہ صبغت اللہ بختیاری نے جنوبی ہند کی مائناز اسلامی درسگاہ جامعہ دارالسلام عمر آباد میں تدریسی خدمات انجام دیں۔ انہوں نے جامعہ دارالسلام عمر آباد میں شیخ التفسیر کی حیثیت سے اور دیگر کئی کتابیں بھی انہوں نے پڑھائیں۔ اس دوران جامعہ دارالسلام عمر آباد سے ایک ادبی علمی مجلہ مصحف جاری کیا گیا۔ علامہ شاکر نایتی اس کے مدیر تھے اور مولانا سید صبغت اللہ بختیاری نائب مدیر۔ جامعہ میں شعر و ادب کا بہت عمدہ ماحول تھا اور باضابطہ طرحی مشاعرے منعقد ہوا کرتے تھے۔ ان کی فطرت میں بھی خود جو ہے شاعرانہ
طبیعت اور موزونیت کا حظ وافر تھا۔ جامعہ کے شاعرانہ ماحول، مشاعروں کے انعقاد اور باکمال شعراء کی موجودگی میں ماہنامہ مصحف کی اشاعت کے بعد مختلف علمی و ادبی مشاغل اور قرآنیات کے موضوع پر علمی اشتغال رہا۔ جامعہ دارالسلام عمر آباد میں انہوں نے تقریباً 12 سال بحیثیت شیخ التفسیر اور استاد ادب خدمات انجام دیں۔ اسی دوران مولانا سید ابوالعالی مودودی نے جب تحریک اسلامی کا آغاز کیا تو جماعت اسلامی سے وابستہ ہو گئے۔ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی، مولانا منظور نعمانی اور مولانا امین حسن اصلاحی وغیرہ کے ساتھ جماعت اسلامی کے اراکین تاسیسی میں شامل رہے۔ تحریر کی سرگرمیوں کی وجہ سے جامعہ سے مستعفی ہو گئے۔ جماعت اسلامی جنوبی ہند کے امیر رہے۔ تقسیم ہند کے بعد جماعت اسلامی سے علیحدگی اختیار کی اور وطن عزیز رائے چوٹی میں دینی و علمی خدمات انجام دیتے رہے۔ جامعہ باقیات صالحات ویلور سے استاذ حدیث کی حیثیت سے منسلک ہوئے اور تقریباً 20 سالہ تدریسی خدمات کے بعد کتاب و سنت کے مطابق تزکیہ و احسان اور خاص طور پر علماء کے لیے معہد احسانی کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا۔ دعوتی و اصلاحی دینی مشاغل اور علوم اسلامی کی نشر و اشاعت میں عمر گزاری۔ 11 مئی 1993 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی وصیت کے مطابق رائے چوٹی میں کتب خانہ حسینیہ بختیاریہ تعمیر کر کے ان کی کتابوں کو ایک کتب خانے کی شکل میں محفوظ کر دیا گیا۔ مولانا سید صبغت اللہ بختیاری کے سوانحی حالات اور اشارات کو میں نے سنین میں درج کیا ہے۔ مقالہ کتابی شکل میں موجود ہے جو کہ ڈاکٹر تمیم احمد قاسمی صاحب نے نہ صرف یہ کہ اس کو شائع کیا اور تمام مقالہ نگاروں کو کتاب پہنچ چکی ہے، بلکہ اسے انہوں نے PDF شکل میں بھی سب لوگوں تک پہنچایا ہے۔ میں یہاں تلخیص سے کام لیتے ہوئے مختصراً اپنے مقالے کے اہم نکات پیش کر کے اجازت لوں گا۔ مولانا سید شاہ صبغت اللہ بختیاری نے تحریک آزادی ہند میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ برطانوی حکومت نے 3 مرتبہ جیل بھیجا اور انہوں نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں۔ انہیں شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی، امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد اور امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی سے خاص تعلق خاطر اور عقیدت تھی۔ آزادی کے بعد ایک مجاہد آزادی کی حیثیت سے انہیں تاحیات وظیفہ جاری کیا گیا۔ آزادی ہند کے جشن سیمی کے موقع پر حکومت ہند نے انہیں تمغہ امتیاز عطا کیا۔ آزادی ہند کے جشن زریں کے موقع پر حکومت آندھرا پردیش نے رائے چوٹی میں صبغت اللہ کالونی کے نام سے ایک آبادی کو ان کے نام سے موسوم کیا اور ایک مرکزی چوراہے کو بختیاری چوک کا نام رکھا گیا۔ مولانا سید صبغت اللہ بختیاری نے علامہ اقبال کے فارسی مجموعہ کلام جاوید نامے کی قسطوار شرح لکھی جو 7 روزہ اخبارات میں شائع ہوئی۔ پھر اقبال اکیڈمی لاہور سے 1942 میں شرح جاوید نامہ کے نام سے شائع ہو چکی ہے۔ اس شرح میں جاوید نامہ کے قرآنی حوالوں اور آیات قرآنی کا بطور خاص تذکرہ کیا گیا ہے اور جاوید نامے کی ایک منفرد انداز سے شرح کی گئی ہے۔ ماہنامہ مصحف اور ماہنامہ ترجمان القرآن جو قرآنیات پر مختلف جو مقالات شائع ہوئے ان کا مجموعہ قرآنی مقالات کے نام سے شائع ہو چکا ہے، جس میں مقاصد قرآن، امثال قرآن، اقسام قرآن، قصص قرآنی کے اغراض و مقاصد وغیرہ شامل ہیں۔ مولانا احمد علی لاہوری کے تفسیری منہج اور مقدمات قرآن پر بھی انہوں نے تفصیل سے لکھا ہے۔ یہاں پر ان کی میں نے کئی تحریروں کی مثالیں دی ہیں۔ یہ ایک عبارت مثال کے طور پر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس آیت مبارکہ میں اقتباس شروع، خداوند عالم نے دنیا کی زندگی کو اس زمین سے تشبیہ دی ہے جس پر بارش برسنے کے باعث سبزہ زار دعوت نظارہ دے رہا ہو۔ اس نظر فریبی کی وجہ سے اس کے مالک کو پورا بھروسہ ہو جائے کہ اس کھیتی سے فائدہ اٹھانے کا وقت عنقریب آنے والا ہے اور مالکانہ تصرف صرف مجھے کو حاصل ہے۔ اس دوران میں وہ اپنی امنگوں اور تمناؤں کا تصور کر رہا تھا۔ ناگہانی طور پر اس کھیتی کو کوئی آسمانی آفت پہنچ گئی، مثلاً بگولا آیا یا اولے پڑ گئے جس سے لہلہاتی کھیتی کا ناس ہو گیا اور اس پر اعتماد کر کے مغرور ہونے والے کی ساری امیدیں خاک میں مل گئیں اور اس کے کبر و نخوت کا
نخوت کا افسوں باطل ہو گیا۔ ٹھیک ٹھیک اسی طرح دنیا کی زندگی کے سامان عیش و طرب پر مغرورانہ بھروسہ کرنے والوں کی مثال ہے کہ خواہ کتنی ہی خوبصورت، شکیل و جمیل اور جاذب نظر کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ سادہ لوح انسان اس پر فریفتہ ہو کر اپنی اصل حقیقت تک کو بھلا دے، مگر اس کی یہ تر و تازگی صرف چند دنوں کی دل خوش کرنے والی چیز ہے جو فنا کے گھاٹ اترنے والی ہے۔ اسی مثال کو ایک لطیف پیرائے میں انسانی زندگی پر بھی چسپاں کیا جا سکتا ہے، یعنی پانی کی طرح ملکوتی روح عالم قدسی سے آئی اور انسان کے جسم ناسوتی کی مادیت میں پڑھ کر ایک خاص قوت و طاقت کی مالک ہو گئی، جن دونوں کی ایک جائی سے انسان کی تخلیق ہوئی، اور جب اس کو بدنی صحت اور جسمانی توانائی حاصل ہو چکی تو اس کے رشتہ دار اور ملنے جلنے والوں نے اس کی زندگی پر کامل بھروسہ کر لیا تھا کہ اچانک موت نے آ کر اس کا تمام کارخانہ ہستی اجاڑ دیا اور ایک قیامت برپا کر دی۔ الغرض چونکہ دنیا کی زندگی فانی ہے، اس لیے انسان کو پورے طور پر اسی کا ہو رہنا نہ چاہیے، بلکہ ابدی زندگی کے حاصل کرنے کی ساری قوتیں مبذول کر دینی چاہیے، اور دنیا سے اتنا ہی لگاؤ رکھے جتنا اس آنے والی زندگی کے لیے ممد و معاون ہو۔ مجھے اندازہ ہے کہ میں اپنے وقت کی نزاکت کا خیال رکھتے ہوئے 2-3 اشعار جو مولانا سید صبغت اللہ وفا بختیاری کے ہیں انہیں پیش کر کے اپنی اس تلخیص کا اختتام کا اعلان کروں گا۔ مولانا سید صبغت اللہ بختیاری نے جو کہ جامعہ دارالسلام عمر آباد میں جو شاعری کا ماحول تھا اور مشاعرے منعقد ہوا کرتے تھے، وہاں پر انہوں نے اپنی شاعرانہ مزاج اور افتاد کے باعث کئی غزلیں کہیں، اور ان کا کلام جو ہے مجموعہ کلام کا بھی میں نے تذکرہ کیا ہے۔ ان کے کئی مجموعہ کلام ہیں جن میں پیمان وفا اور جادہ وفا موجود ہیں۔ چند اشعار میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بئیں دیوانگی مجھ کو بصیرت اتنی حاصل ہے، بئیں دیوانگی مجھ کو بصیرت اتنی حاصل ہے، اٹھا کر ایک خطرہ نبض طوفاں دیکھ لیتا ہوں، اٹھا کر ایک خطرہ نبض طوفاں دیکھ لیتا ہوں۔ اور اسی غزل کا ایک اور شعر ہے، مقطع ہے، وفا جب دیکھ لیتا ہوں جنوں کی کار فرمائی، تو میں بے ساختہ چاکے گریباں دیکھ لیتا ہوں۔ وفا جب دیکھنا چاہوں جنوں کی کار فرمائی، تو میں بے ساختہ چاکے گریباں دیکھ لیتا ہوں۔ اور ایک غزل کے 3 شعر ملاحظہ فرمائیں۔ نہیں رکھتے قدم کیوں آج کل صحرائے وحشت میں، نہیں رکھتے قدم کیوں آج کل صحرائے وحشت میں، تجھے کیا ہو گیا اے جرأت رندانہ برسوں سے، یہ صدقہ ہے میری ساقی تیری ایک کج نگاہی کا، نظر میں کھپ گئی ہے نرگس مستانہ برسوں سے۔ سنائیں کیا وفا ان کو نئی ہم داستاں کوئی، سنائیں کیا وفا ان کو نئی ہم داستاں کوئی، وہ سنتے ہی رہے ہیں غم زدہ افسانہ برسوں سے، وہ سنتے ہی رہے ہیں غم زدہ افسانہ برسوں سے۔ آخری پیراگراف جس پر اختتام ہو رہا ہے، باعتبار مجموعی حضرت وفا بختیاری کا کلام 20ویں صدی کے نصف اول کے جنوبی ہند کے شعراء میں ناقابل فراموش مقام عطا کرتا ہے۔ ان کے کلام کے مطالعے سے جامعہ دارالسلام عمر آباد کے شعری ماحول اور وہاں کی علمی و ادبی سرگرمیوں پر بھی روشنی پڑتی ہے، اور ادب کی تاریخ کے چند فراموش کردہ اوراق منظر عام پر آتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ میں اپنی اس تلخیص کے اختتام کا یہاں اعلان کرتا ہوں، اور میرے استاذ محترم پروفیسر سید سجاد حسین صاحب سے اجازت چاہتا ہوں کہ مقالے کی تلخیص یہاں پر اختتام پذیر ہوئی۔ شکریہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ڈاکٹر سید وسیلہ بختیاری صاحب کا مقالہ ختم ہوا ہے، مختصر تلخیص بھی